السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہیپی چرپ. آج کی ایپیسوڈ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اور خاص ہے بیکاز ٹوڈیز ایپیسوڈ از اسپانسرڈ بائی منٹو اینڈ وی ہیو ٹو گیسٹ آن آر پوڈ کاسٹ ٹوڈے وچ از ویری انیوژل. ویو نیور ڈن دیٹ بفور but I'm very excited because we have sisters on the podcast. And I wanted to talk a little bit about Manto before getting into this wonderful conversation with these ladies. Maine bhi Manto clothing pehna hua hai. They make the most comfortable basic clothes, you know, and unki philosophy bhi yahi hai ki aapke jo kapde hain they really have an impact on your life. So comfort really does come first. Hamare paas aaj hain Rubina aunty اینڈ رومانہ آنٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہاں جی. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ ٹو کم ہیئر اینڈ ٹاکنگ ٹو می. مجھے بہت اچھا لگا. وی اسپیشلی لو ٹو ہیو آنٹیز آن دا شو. لائک آئی مینشن بفور ٹو ایز ویل کہ آپ لوگوں کا جو ایکسپیرئنس ہے اور دا یو نو لائف کا اس سے وی ہیو اے لاٹ ٹو لرن. اور ہماری پوڈ کاسٹ کا پورا پریمس ہی ہے کہ ایز ویمن وی کین ٹیک سو مچ انسپریشن فرام ایچ ادر, یو نو. بالکل. اور اینڈ آئی ایم شیور دیٹ وی ہیو اے لاٹ ٹو ٹیک فرام یو بوتھ ایز ویل. انشاءاللہ. صحیح. سو بیسکلی جو ہمارے پاس رومانہ آنٹی ہیں, شی از اے فیشن انفلوئنسر فرام UAE. ناؤ شی از مووڈ ہیئر. And then we have Rubina aunty. She has her own YouTube channel by the name of Ruby's TV. Now that's the interesting part about their story because you don't find women of their age normally being out there on social media in the way that they are, you know, and they're both so full of life and their enthusiasm. ہماری اسٹوڈیو میں آئیں and it was all lit up with their energy, honestly. Everybody was like, کون آیا ہوا ہے. It's very refreshing. So I'll start with you. آپ تھوڑا سا اپنی لائف کے بارے میں بتائیں کہ what has, you know, led you to this point کہ you know where you feel that as a woman you can, as a woman of your age, you are able to do everything that you are doing. You can start from wherever you want to. آپ کی لائف کیسی رہی اور اب کیسی ہے؟ ایکچولی جب میری شادی ہوئی I'm so young, 19 years old کی تھی, 19 years کی تھی جب میری شادی ہوئی. اور پھر وہی سلسلہ, بچے پیدا ہوئے, ان میں لگے رہے. اور آرمی بیک گراؤنڈ سے تھے, ہسبینڈ آرمی میں تھے, کہیں پوسٹنگ. اور بڑا پیشن تھا اس ٹائم پہ کہ کچھ کریں, پر نہیں کر سکے اسی کے بچوں کو پالنا تھا, لے کے چلنا تھا ساتھ. پھر ہم نے سوچا کہ ہم لوگ موو کر گئے, میرے ہسبینڈ ریٹائر ہوئے تو ہم موو کر گئے دبئی. تو بچوں کی بھی شادیاں ہو گئیں, تو پھر میں نے کہا کہ نہیں اب میرے پاس ٹائم ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کروں. اور مجھے وہاں پہ بہت اچھا جو ہے وہ ملا, پلیٹ فارم ملا. اور میں نے وہاں پہ میری جو فرینڈس تھیں کافی وہاں پہ زیادہ تر تھیں انڈین لیڈیز تھیں. میرا بڑا اچھا گروپ تھا. انہوں نے مجھے فورس کیا کہ وائی ناٹ یو اسٹارٹ دس بلاگنگ لائف اسٹائل. پھر میں نے وہاں سے جو ہے بلاگنگ اسٹارٹ کی اور مجھے بڑا اچھا جو ہے رسپانس ملا. اور پھر میں نے بڑا وہاں پہ جو ہے اچیو کی چیزیں. میں نے وہاں پہ کافی ون کیے پرائزز. پھر آئی کیا کہ میں برانڈ ایمبیسڈر بنی. اچھا, انہوں نے جو ہے مجھے وہاں پہ اپنا جو ہے میری جو سسٹر ہیں ایک کینیڈا, اس کو بلایا. پھر میری ایک سسٹر ہے, سسٹر ان لا پاکستان میں ہوتی ہے, اس کو بلایا. انہوں نے پھر ہمیں وہاں پہ ڈنر دیا. اور میرے خیال اراؤنڈ 20,000 درہم کا تو وہ پورا پیکیج تھا جو میں نے ون کیا. پھر میں ڈیلونگی ہے وہاں پہ, اس کی میں برانڈ ایمبیسڈر رہی. تو وہ میں نے وہاں پہ بہت جو ہے نا سیکھا. بچوں نے بڑا پش کیا, اسپیشلی ہسبینڈ بھی میرے بڑے کوآپریٹو تھے. تو یہ ہے کہ مجھے یہ پھر مزہ آنے لگ پڑا. یہی چیز میں نے جو ہے آگے کنٹینیو کی اور بڑا مزہ آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فیکٹرز ہیں کہ دیکھیں لائک نارملی, بیکاز آئی آلریڈی سیڈ کہ دس از ناٹ نارمل, you know, like especially پاکستان میں you don't see women doing that. بالکل. ان کو پوری زندگی like you said ٹائم نہیں ملتا. اور آرمی وائفس کیا ہوتا ہے you keep moving. بالکل. ہاں.
تو آپ بھی آرمی وائف تھی؟ Yes. اچھا دونوں سسٹرز اس لیے کہ میں ان سے بڑی امپریس تھی جب میں ان کی لائف دیکھتی تھی نا اپنی میں بہت امپریس تھی ان کی جو لائف جا رہی تھی. میں نے اپنی سسٹر سے کہا, انہوں نے میرا رشتہ کروایا. آپ بڑی ہیں؟ ہاں. اچھا. اور انہوں نے ہی کروایا, اور انہوں نے کہا, میں نے کہا باجی آپ اپنی طرح کا کوئی آرمی آفیسر ڈھونڈ کے میری شادی کریں. اور یہ میری مینٹور بھی ہے میری سسٹر, یہ ہماری بہت جو ہے نا ایز اے مدرلی سسٹر ہے ہماری. کام کتنا مشکل ہے, ہمیں کہا کہ اپنے جیسا کوئی ڈھونڈ اور ڈھونڈ کے دیا واقعی. ٹھیک ہے. نہیں, آئی انڈرسٹینڈ, کیونکہ میرے ابو بھی آرمی میں تھے. تو آرمی لائف مجھے پتا ہے اس کا ایک الگ ایک ہے, کیا اسے کہتے ہیں, اٹریکشن ہے, گلیمر ہے. اینڈ اور آرمی میں جو ہوتا ہے نا وہ آپ ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں, اور وہ ایک ڈفرینٹ ہی ایکسپیرینس ہے. وہ آرمی والے جانتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے. ہاں, سو آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو اچھا لگا دیکھ کے. صحیح. تو ہاں, جو میں کہہ رہی تھی کہ نارملی اس طرح نہیں ہوتا, رائٹ. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کیا فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے آپ یہ کر پائیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے اپرچونیٹی ملی وہاں پہ, اس لیے کہ وہاں پہ جو ہے جب میں جاتی تھی ایونٹس وغیرہ پہ تو مجھے لگا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں. جب لوگوں نے, میں نے ویسے اپنا انسٹاگرام کیا تو جب مجھے اتنے لائکس آئے, فالوورز بڑھے, تو میں نے کہا میں کچھ کر سکتی ہوں, میرے پاس اتنی ہے. کہ سب نے کہا کہ اتنی ایج کی ہے تم, وہاں پہ مائنڈ بھی نہیں کیا جاتا دبئی میں. پاکستان میں ہوتا ہے کہ لوگ بہت پوچھتے ہیں یہی بات, ہاں, کہ کہاں جا رہی ہے, یہ کدھر جا رہی ہے اور کیا کریے. پر وہاں پہ یہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ لوگ باتیں کرنے والے نہیں تھے وہاں پہ. جی. اور ایک میری ایج بھی ایسی تھی, اور آپ کو پتہ ہے بلاگنگ میں کہاں کہاں جانا پڑتا ہے, کیسے کیسے آپ کو چیزیں لوگوں کی پروموٹ کرنی پڑتی ہے. پر یہ ہے کہ مجھے واقعی وہاں پہ بڑی اچھی اپرچونیٹی ملی, اور میں نے اس کو اویل کیا, اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس ٹائم کو میں نے اویل کر لیا. نہیں, آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ, کیونکہ ہمارے یہاں پہلے ایک تو ہوتا ہے کہ عورت ہے, پھر اس کے بعد ایج کے اوپر لوگ وہ چیزیں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ ایج ہو گئی تو اب آپ یہ نہیں کر سکتے, اب یہ اتنے بچے ہو گئے تو آپ یہ نہیں کر سکتے. میں دادی بھی ہوں, اور سارے یہ کہتے ہیں. ہاں, ایج جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں فزیکلی اتنے ایج کے ہو گئے, ایج ہے آپ دل سے, آپ اپنے بالکل کتنے آپ ینگ ہیں, کیسے آپ فیل کرتے ہیں. جیسے میری وہ نواسیاں ہیں تو مجھ سے پوچھتی ہیں نانو آپ کی کیا ایج ہے, تو میں کہتی ہوں بیٹے میں 25 ایئرس کی ہوں. نانو ہاؤ کمز, ہماری ماما تو جو ہے وہ تو بڑی ہیں. تو میں نے کہا نہیں یار میں دل سے جوان ہے. ہاں واقعی صحیح. مائی موم از لائک دیٹ ٹو نا, میں آپ دونوں سے دیکھ رہی ہوں, بات کریں تو میری امی بھی ایسے ہی ہیں. شی از ویری لائک شی ڈزنٹ, آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ دیٹ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ واٹ پیپل سے. میں نے اپنی امی کو ہمیشہ یہ کرتے ہوئے دیکھا, اور انہوں نے یہ اپنے لیے ہمیشہ اس طرح کیا کہ ان کو نہیں پرواہ تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں, وہ یہ دیکھتی تھیں کہ وہ کیا اچیو کرنا چاہتی ہیں. اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کیا کہ انہوں نے یہ نہیں ہر وقت پرواہ کی کہ میرے بچے ایک طرح کے ہوں کیونکہ لوگ ان کے بارے میں یہ کہیں گے یا وہ کہیں گے. دیٹس وائی شی لیٹ اس ایکسپلور. اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ آج میں یہاں بیٹھ کے سب اس لیے کرتی ہوں کہ میری امی نے میرے اندر یہ چیز انسٹل کی. میں اپنی ایک چھوٹی سی چیز شیئر کروں کہ میں نے جب یہ اسٹارٹ کی تھی نا بلاگنگ اور یوٹیوب اینڈ ایوری تھنگ, تب اس کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں پاکستان میں. آئی واز ون آف دا فرسٹ فیو پیپل ہو اسٹارٹڈ. تو اس پوائنٹ پہ نا اپنا انسٹاگرام پرائیویٹ سے پبلک کرنا ہی بہت ہو ہے والی بات تھی, اور میں نے بہت ہو ہے سنی بھی. لیکن اگر میں نے اس ہو ہے کو بہت انٹرنلائز کر لیا ہوتا اس وقت تو آج میں یہاں نہ ہوتی, اور پھر بھی بلاگنگ ہوتی. اور لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں دیٹ ہیو ٹو پیو دا وے ٹو نارملائز. میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے پرائیویٹ اکاؤنٹس ہیں. جی وہ کر رہے ہیں پرائیویٹ, پر میں کہتی ہوں اب آپ کر رہے ہو, وہ اصل میں اسٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ضروری وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی دیکھے, ہم لوگوں کو دیکھیں. جی اسپیشلی. ہاں جی. تو ویسے آپ کو کیسی لگی یہ بلاگنگ لائف, اور ڈو یو انجوائے اٹ؟ آئی انجوائے لاٹ واقعی. اور لوگوں نے جو ہے نا بڑا اپریشیٹ کیا, اس سے کہ میری ایج کے جب آتی تھیں, حالانکہ وہاں پہ کافی ینگ جو ہیں لڑکیاں وہاں پہ کر رہی تھیں,
اور جب وہ مجھے دیکھتی تھیں تو واقعی بڑی انسپائر ہوتی خوشی ہوتی تھی کہ یہ بھی کر رہی ہیں. واقعی ویلکم کرتے تھے وہاں پہ, اور اس لیے میں نے بڑا انجوائے کیا وہاں پہ نا, اور فریڈم بھی تھی, آپ آرام سے, اور رات تک وہاں پہ ایونٹس ہو رہے ہیں. یہاں پہ ذرا ہوتا ہے کہ اگر عورت رات کو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہاں گئی ہے, کیوں یہ ادھر کر رہی ہے. وہاں پہ آپ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں جی, نہ کوئی باتیں کرنے والا واقعی. میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں کرٹیسائز کرنا بہت اور آسان یہ ہے کرنا بہت ان کے لیے جو ایک میں تو کہتی ہوں ہابی ہے. نہ صرف عورتیں بلکہ مرد بھی کرتے ہیں واقعی. آنٹی جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ باتیں کرتے ہیں, جو لوگ کچھ کرتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا باتیں کرنے کا. جی, یو نو بینگ اے پبلک فگر, ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ آن ون آف دیز پلیٹفارمس, جو کہ میں ویسے مینشن کرنا چاہوں گی کہ اٹس اے پلیٹ فارم فار ویمن انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور اس پہ نا بہت ساری لڑکیاں مل کے نا میری لائف کو فلی کرٹیسائز کر رہی تھیں, اور بہت ساری باتیں میرے بارے میں کی تھیں بہت بری, اور مطلب میں بتا نہیں سکتی. ٹھیک ہے, جس کی ایک بیسک وجہ ہوتی ہے کہ یہ جیلسی ہوتی ہے, پتہ نہیں آپ جب گرو کر رہے ہوتے ہیں پا نہیں رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے وہ پھر انہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں, تو انہوں نے جو ہے نا میرا بالکل وہ کیا ہوا تھا. خیر, اور میرا اس دن اتنا بزی ڈے تھا آنٹی کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے میسج کیا, انہوں نے کہا کہ یار یہ ہو رہا ہے اس پلیٹ فارم پہ, اور آپ سوچیں کہ میرا اتنا بزی دن تھا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں اپنے بارے میں جا کے پڑھ سکوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا بات کریں, اور ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ جا کے میرے بارے میں بات کریں. یو نو دے ور ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم ٹو رائٹ آل دیز تھنگز اباؤٹ می. واقعی سو وہی بات ہے, جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس باتوں کا ٹائم نہیں ہوتا. واقعی بالکل بات صحیح. جی, چلیے ہم آپ سے پوچھیں تھوڑا سا. سو روبیز ٹی وی, ہاؤ ڈڈ دیٹ اسٹارٹ؟ ہوا یہ کہ پہلے تو میں بتاؤں کہ پہلے تو میں مینٹو والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں. جی, اور آپ کے بھی ہم تھینکفل ہیں کہ آپ نے ہمیں بلایا. اور یہ ہے کہ میری اصل میں شادی جو ہے نا بہت جلدی ہو گئی تھی, میری پڑھائی جو تھی ادھوری رہ گئی, تو مجھے شوق بہت تھا پڑھنے کا. تو پھر میں نے شادی ہوئی, بچے ہوئے, تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنی دوبارہ سے اپنی یہ لائف کو اسٹارٹ کروں, پڑھائی کروں دوبارہ سے. تو میں نے پھر گریجویشن کی, پھر میں نے ڈبل ایم اے کیا, اور پھر میں نے جاب بھی کی. پھر یہ ہوا کہ بچے ادھر ادھر چلے گئے, کہ ایک بچہ آرمی میں چلا گیا, ایک امریکہ چلا گیا, بیٹی جو ہے وہ بھی پڑھ رہی تھی اس وقت یونیورسٹی میں. تو میں نے سوچا کہ اب آگے بھی پڑھنا چاہیے. تو وہ پھر میں نے اس طرح میں نے اپنی پڑھائی کو کمپلیٹ کیا, اور پھر میں نے جاب بھی کی. تو میں نے اس پڑھائی کو بہت انجوائے کیا, کیونکہ جو پہلے والی پڑھائی تھی وہ بچپن کی پڑھائی تھی. جب بڑے ہوئے تو پھر اس سے یہ ہوا کہ ایک آپ کو پتہ چلا کہ لائف کو جو ہے کیسے آرگنائز کرنا ہے, کیسے بچوں کو آپ نے تربیت دینی ہے, اور الحمدللہ بچے کامیاب ہوئے. تو پھر جب شادیاں ہو گئیں تو آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے جو ہے اپنا چینل کھولنا چاہیے. تو پھر میں نے جو ٹریولنگ کی ہے, اور جو میں اپنے کھانے شوق سے پکاتی ہوں, یا وہ ان کو پھر میں نے خود ہی سب کچھ کیا. ایڈیٹنگ بھی خود ہی کرتی ہوں. اچھا. اور کبھی کبھی ہیلپ لے لیتی ہوں. تو یہ ہے کہ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آج کل. اور ہاں, اور تقریباً میں نے 100 سے زیادہ بنا چکی ہوں میں اپنی. اچھا, دیٹس امیزنگ. اچھا, ایک سوال ہے, آپ نے کیونکہ ابھی بتایا اپنی ایجوکیشن کے بارے میں, تو اگین نارملی ہوتا ہے کہ اگر شادی ہو جائے تو اس کے بعد بہت کم لوگ دوبارہ اپنی ایجوکیشن پرسو کرتے ہیں, مطلب عورتیں پرسو کرتی ہیں. تو آپ نے کیوں کی؟ واٹ واز دا تھاٹ؟ مجھے لگتا ہے سر میں بڑی انکمپلیٹ سی ہوں, اور مطلب لائف میں اتنا کچھ لوگ کرتے ہیں, میں بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں. پڑھائی تو خیر میرا تھا ہی کہ میں نے پڑھنا ہی ہے. میرے ہسبینڈ بھی بہت کوآپریٹیو تھے, انہوں نے کہا ضرور تم پڑھو, اور پھر جاب کے لیے بھی انہوں نے کہا کرو. تو میں کہتی ہوں کہ سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہے, آپ ہر لمحہ سیکھتے ہو. بالکل بالکل. تو جیسے مولا علی کا قول ہے کہ آپ جو ہے قبر تک جانے تک آپ جو ہے علم حاصل کرتے رہیں. تو ہم روز ہمیں ایک نیا ایکسپیرینس ملتا ہے, ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں, جو کہ ہمیں قرآن میں بتایا گیا کہ عورت کے یہ حقوق ہیں. لیکن جب پڑھتے ہو, پھر آپ جب لوگوں سے ملتے ہو, جب انٹریکشن ہوتی ہے, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے لائف کیسی ہے اور اس کو کیسے گزارنا ہے. صحیح بات ہے. کیونکہ میری جو فرینڈس تھیں
وہ اتنا پڑھ لکھ گئی, کوئی یونیورسٹی میں جا رہی ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہی ہے, کچھ بن رہی ہے, تو مجھے لگتا تھا کہ میں جو ہے بہت ہی اپنے آپ کو الگ سا محسوس کرتی تھی. تو مجھے اتنا پھر پڑھائی سے کانفیڈینس جو آیا نا, تو یہ بہت چیز ہے جو آپ کو بہت بڑی چیز ہے. صحیح بات ہے. آئی تھنک کانفیڈینس از ایوری تھنگ. بالکل. اور مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو جس چیز سے بھی کانفیڈینس آپ ڈرائیو کرو وہ آپ کو ضرور کرنی چاہیے. بیکاز ایک چیز میں نے جو دیکھی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں اگر انسیکیورٹیز ہوتی ہیں نا, تو وہ آپ کے ہر قسم کے رویے میں نا ریفلیکٹ کرتی ہیں. آپ کے سارے ریلیشن شپس افیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ کے اندر انسیکیورٹیز ہیں, کیونکہ وہ ابھر ابھر کے کسی نہ کسی طریقے سے ان دا فارم آف جیلسی, ان دا فارم آف اینگر, ان دا فارم آف socially withdrawing yourself یا you know feeling alone, اس طرح کی چیزوں میں آتے ہیں. that impacts your whole life. تو آپ جس چیز سے بھی کانفیڈینس ڈرائیو کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک سیکیور انسان بنا سکتے ہیں, آپ کو بنانا چاہیے. شادی ہوئی تو میرے ان لاز, میرے اپنے گھر والے بہت پڑھے لکھے تھے اور میرے ان لاز میں بھی بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. ایون میرے جو ہیں فادر ان لا, انہوں نے بال جبریل جو ہے اس کو انگلش میں انہوں نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا, اور وہ بھی ورسز میں. آئی مین انہوں نے, اور سبھی بہت ماشاء اللہ ایک لرنڈ سی فیملی. پھر وہ آپ کو بہت لگتا ہے کہ آپ تو بس پھر کچھ بھی نہیں ہو. ایگزیکٹلی. اور پھر جب آپ کو اس طرح کی فیلنگس آئیں تو پھر بندہ لائف میں اپنے میکسیمم پہ پرفارم نہیں کر سکتا, بیکاز یو فیل یو نو یو آر ناٹ ہیپی دین بیسکلی. ہاں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور ٹریولنگ آپ نے کیسے اور کیوں کرنا شروع کی؟ پھر آپ نے اس کے بلاگس بھی بنائے. وہ مجھے ہوا کہ جب میں ٹریولنگ پہلے کر رہی تھی تو اس وقت مجھے خیال نہیں آیا, کیونکہ اس میں میرا چینل نہیں تھا. تو پھر میں نے کہا کہ یہ تو اتنا اچھا ہے کہ آپ نے جو ایکسپیرینس حاصل کیے ہیں, وائی ناٹ اس کو آپ شیئر کریں لوگوں سے. تو وہ پھر میں نے آئی مووی سے اسٹارٹ کیا, اور خود ہی ایڈیٹنگ, اور میرا بیٹا بڑا حیران ہوتا ہے, وہ بھی میڈیا سے ہے, تو بڑا حیران ہوتا ہے, کہتے ہیں آپ تو امی بہت زبردست ایڈیٹنگ کر رہی ہیں اور وائس اوور کر رہی ہیں. تو بس وہ گھر میں خود ہی لرن کیا میں نے, اور الحمد للہ اب میں کافی اس میں ٹھیک ہو چکی ہوں. اور آپ نے ماسٹرز بھی ڈبل کیا؟ ہاں جی. کس چیز میں؟ میں نے پولیٹیکل سائنس میں کیا اور پھر ایجوکیشن میں کیا. اچھا, ویری نائس. میری امی نے بھی ایجوکیشن میں کیا. ہاں, میرے ابو, کیونکہ امی نے اپنا بیچلرس تو کیا ہوا تھا بٹ انہوں نے اپنا ماسٹرز نہیں کیا تھا, تو ان کو بھی میرے ابو نے بڑا پش کیا تھا کہ کرنا چاہتی ہو تو کرو, کہ شی واز آلویز اے ٹیچر, تو ایجوکیشن میں ان کا انٹرسٹ تھا ہی. پھر انہوں نے جو ہے ماسٹرس کیا, پھر شی گاٹ اے گولڈ میڈل ان اٹ. ہاں, بٹ بائی دیٹ ٹائم جب ان کی کانوکیشن تھی اور گولڈ میڈل ملا, مائی فادر ہیڈ پاسڈ اوے. تو وہ بڑی سیڈ تھنگ, بیکاز شی واز لائک کہ یہ ان کا ہے کی وجہ سے وہ جس طرح. ہاں, کیونکہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا اور ان کو وہ ہیلپ کرتے تھے اس پڑھائی میں. تو ہاں, شی از آلسو ڈن ہر ماسٹرز. آپ دونوں مجھے میری امی کا اتنا ریمائنڈ کریے بار بار ان کی بات, بٹ اگین سملیرٹیز ہیں, آرمی میں بھی تھی سارا. صحیح. تو اچھا, آپ نے جو ہے انسٹاگرام کیا, آپ نے یوٹیوب کیا, بٹ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا؟ لائک ور یو ویری آن سوشل میڈیا یور سیلف, یا آگے پیچھے کسی نے کہا کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے؟ مطلب آپ دیکھتی تھیں یوٹیوب وغیرہ تو آپ نے کہا کہ ولاگس. یس. اچھا. ایک اور چیز جو مجھے بہت انوائنگ لگتی تھی, اب تو شاید میں خود بھی اپنا آنا شروع ہو گئی ہوں, وہ یہ تھی کہ لوگ اپنی پرسنل لائف بہت دکھاتے تھے. مطلب آپ سو رہے ہو, اٹھ رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, کھا رہے ہو, آپ نے یہ کیا, اور بہت زیادہ انٹیمیسی دکھاتے تھے ہسبینڈ اینڈ وائف میں, جو مجھے اچھی نہیں لگتی تھی کہ آپ گھر کی باتیں جو ہے باہر بتا رہے ہیں. تو پھر میں سوچتی تھی نہیں, یہ کوئی دیکھے گا ہی نہیں مجھے اگر میں اس طرح کروں گی, نہیں کروں گی. تو اب یہ ہے کہ میں نے کہا کیوں میں نے لوگوں کو نہیں دکھانا, یہ میں نے اپنا شوق پورا کرنا ہے, اٹس ناٹ فار دا پبلک. تو پھر میں نے یہ اس کو شروع کیا. مجھے کوکنگ, میں نے کہا چلو کوئی نہیں, لوگ سیکھیں گے, جو میرا ایکسپیرینس ہے کوکنگ کا, جو میں اتنے عرصے سے کرتی ہوں, سب خاندان والے گھر والے کہتے ہیں جی آپ کی کوکنگ بہت زبردست ہوتی ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ دوسرے لوگ, آپ کی اسٹرینتھ ہے, اس سے لوگوں کو سکھائیں. اسی طرح پھر میں نے اپنی بہنوں کو انوائٹ کیا کہ وہ بھی آئیں میرے چینل پہ اور وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں لوگوں سے, اور اس طرح پھر میری ویڈیوز بنتی گئیں. اور گارڈننگ کا تو مجھے بہت شوق ہے, اور مجھے سب لوگوں کو مشورہ بھی دیتی ہوں بھائی ایسے یہ کرنا ہے, ایسے کون سے سیزن کے فلاورز ہیں. عموماً لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں لیکن ان کو نالج نہیں ہوتی ہے کیا چیز ہے یہ. تو بہت اچھی چیز ہے گارڈننگ از انٹرسٹنگ. میں کتنی تھکی ہوں جب میں اپنے گارڈن میں جاتی ہوں اور میں فریش ہو کے اندر آتی ہوں. تو
پھولوں سے محبت ہے. اب میں باہر بھی جاؤں نا, سب سے زیادہ تصویریں میرے پھولوں کی, بندوں کی نہیں ہوں گی. نہیں, دیٹس گڈ. اور اچھی بات ہے کہ چینل ہے, کیونکہ پاکستان میں ویسے بھی نا لائک بہت کم جانراز ایکسپلور ہوئے ہوئے ہیں. باہر تو ہر چیز کے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں. تو گارڈننگ از سم تھنگ میں نے تو آج تک یوٹیوب پہ نہیں دیکھا. سو اٹس انٹرسٹنگ کہ پاکستان سے بھی اس طرح کا کانٹینٹ نکل رہا ہے. دیٹس ریئلی گڈ. بالکل. تو آپ نے کیوں کس طرح کیا؟ میں نے کیوں کس طرح کیا, آپ فالو کرتی تھی؟ اچھا ہاں, آپ نے تو بتایا نا کہ آپ بالکل ڈال رہی تھی چیزیں, تو پھر آپ نے کہا کہ آپ اس کو میں آگے پرسیو کروں. اور اس لیے کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کیوں نہیں کرتی, آپ یہ اسٹارٹ کریں. ہاں, میری فرینڈس تھیں کہتے ہیں آپ کا اتنا اچھا ہے انسٹاگرام, تو آپ کتنے فالوورس ہیں, تو آپ کریں. پھر میں نے شروع کیا وہاں سے ہی. یہ تھا کہ اچھی جو ہے نا مجھے کانٹینٹ وغیرہ ملے, تو میں نے جو ہے نا پھر اسٹارٹ کر دیا. اچھا, تو آپ کو یہاں پر اپرچونیٹیز مل رہی ہیں پاکستان میں یا ابھی نہیں؟ ابھی نہیں, میں نے ڈسکوری نہیں ہوئی. ہاں, ابھی ڈسکوری نہیں ہوئی, اور ابھی میرے خیال میں اتنا نکلی نہیں. اس لیے کہ ابھی ہم جہاں پہ آئے تو اب اپنا گھر بنا رہے ہیں, میں اس میں بزی ہوں. تو پھر جو ہے فیملیز ہیں یہاں پہ, فیملی کے ساتھ بزی, اس کے لیے ٹائم نکالنا بہت. جی, دیٹس ٹرو. تو وہ انشاءاللہ اب بیٹی کی ہے شادی, وہ کر کے تو میں فارغ ہوں گی, تو پھر میرے خیال میں گھر شر بن جائے گا, تو دین آئی ول اسٹارٹ اگین انشاءاللہ. ایسے ہی ہوتا ہے لائف میں, آپ کو کبھی کسی چیز کو پرائیورٹی دینی ہوتی ہے. بالکل. میرا تو اسی طرح ہوتا ہے کہ میرا ایک سال جو ہے وہ بہت پروفیشنل گزرتا ہے, پھر اگلا سال بہت فیملی اورینٹڈ گزرتا ہے, پھر پروفیشنل گزرتا ہے. somehow it always happens like that. فیملی بھی ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہے نا. اب ہم ہیں تو نہیں نا, ہسبینڈ کو لینا ہے, اس کی فیملی کو لینا ہے, اپنی فیملی کو لینا ہے. Especially when you have children. بالکل. مطلب میرے لیے تو it's just started. میرا بیٹا ابھی he's only 9 months old. So cute, ماشاءاللہ. تو I've just stepped into all of this. So اس وجہ سے صحیح. اور آپ لوگ 3 بہنیں ہیں بس؟ یا ایک اور 4 بہنیں. اچھا, ایک اور بھی ہیں. اچھا, صحیح. اور وہ دونوں کہاں ہیں؟ وہ کینیڈا میں. دونوں کینیڈا میں. اچھا, 2 ادھر 2 ادھر. اچھا ہے نا. That's good. That's really good. اور وہ بھی آپ کی طرح ہے؟ ہاں, بالکل, زیادہ, بہت زیادہ. That's good. ہم چاروں بہنوں میں بانڈنگ بہت زیادہ, بہت ایک دوسرے کے لیے ہمارا پیار. ہمارے جب پیرنٹس دنیا سے چلے گئے تو ایک دن ہم اکٹھی ہوئی, کیونکہ ایک کینیڈا میں تھی, ایک دبئی میں تھی, ایک یہاں اسلام آباد میں تھی. اور ہم نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں ہر سال کوشش کیا کریں گے کہ ہم اکٹھے ہوں. اور اللہ نے ایسی ہماری دعا سنی کہ ہم لوگ دبئی میں اکٹھے ہوئے, ہم کینیڈا میں اکٹھے ہوئے, ہم انگلینڈ میں اکٹھے ہوئے, یہاں اکٹھے ہوئے. اللہ نے ہمیں ملایا, دعا ہم نے کی, تو اس سے ہم اور زیادہ ہمارا جو ہے بانڈ جو ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. تو اس لیے میں تو کہتی ہوں کہ یہ بیسٹ فرینڈز ہوتی ہیں بہنیں جو ہیں, دے آر بیسٹ فرینڈز. وی شیئر ایوری تھنگ ود ایچ ادر. ہمارے ہسبینڈس بھی اچھے ہیں واقعی. ادروائز وہ اگر وہ کہتے ہیں نا جوائی ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے جی میں نہیں ملوں گا, یہ میں نہیں ملنے دوں گا, سسرال میکے کو بھول واقعی. ہاں. سو یہ ایک فیکٹر ہے. آئی تھنک ہماری سوسائٹی میں اگر ہمارے جو مین ہیں وہ سپورٹیو ہو جائیں اس طرح, باقی بھی اور کوآپریٹو ہو جائیں, تو دین بالکل پھر تو وی کین ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ بیٹے آپ کا اصلی گھر وہ ہے, آپ جب شادی بیاہ ہو کے جائیں گی نا تو آپ نے بیٹے وہاں وہ آپ کا گھر ہے. کہ لڑکے کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ دیکھیے بیٹا آپ بھی ایک بیوی کو صحیح طرح سے اس کا مقام دینا ہے, وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے. اور لڑکے کو جو مرضی ہے کرتا پھر, لڑکی کو کوئی اسٹگما لگ گیا تو جی یہ تو اس کی تو زندگی برباد ہو جانی ہے. اور جو مرد ہے وہ جو مرضی کر لے لیکن وہ پھر بھی صحیح ہے. یہ ہے ہمارے مارکیٹ, اس جہالت ہے نا, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لڑکوں کو بھی. جتنی لڑکیوں کو ضرورت ہے اتنی ماں کو, یہ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے سمجھا رہی ہے, لیکن بیٹے کو بالکل نہیں سمجھا رہی. بس وہی ہم لوگوں کا تو یہ ہے کہ ہر سارے رولز جو ہیں وہ لڑکیوں کے لیے ہیں, لڑکوں کے لیے. لیکن میرا شکر ہے کہ اب لڑکیاں جیسے جیسے ایجوکیشن آ رہی ہے, لڑکیاں ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, اپنی لائف میں کیا کرنا ہے, اور اپنے میاں کو بھی سمجھا دیتی ہیں کہ بھائی دیکھو یہ میری پیس ہے, یہ تمہاری ہے اسپیس. فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے لڑکیوں کو, میں یہ کہتی ہوں. دیٹس ایوری تھنگ, دیٹس سو امپورٹنٹ, بیکاز آئی تھنک وہی ہے کہ آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے تو پھر آپ اپنے ہسبینڈ پہ فلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے تو دین یو ہیو مور پاور. بالکل. ورنہ پاور ڈائنامک اتنا زیادہ ٹپ ٹاپ ہے کہ پھر آپ کی انڈیویجویلٹی اور انڈیپینڈنس تو بالکل ختم ہو جاتی ہے.
बिकॉज फिर आप एक कंट्रोल में हो ना, आप भी तो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो, आपकी भी अपनी कोई ख्वाहिशात हैं, आपकी भी कोई ज़िंदगी की कोई प्रायोरिटीज़ हैं, दो ना उन्हें जी। जब इस्लाम में हमको बराबर करार दिया है, एक जैसे हैं, तो फिर दो ना औरत को उसके हकूक, बिल्कुल बेचारियों को पता ही नहीं होता हमारे हकूक क्या हैं जी। तो ये बताना चाहिए जी। और इनफैक्ट हम तो बड़ा ही ऐसे करते हैं कि जो आपने कहा कि वही तुम्हारा घर है, बड़ा ही ऐसे करते हैं कि तुमने जाकर किसी को सबमिट जैसे करना है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल घर नहीं रहा भाई, तुम जो हो अपने हकूक के लिए लड़ो, you should know what to do। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। अच्छा, सो आप जो हैं, आपने काम भी किया है और आपने पढ़ाई भी की है, तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या फ़ील हुआ कि ऑब्वियसली हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी होती है उसके साथ साथ, तो वो उसका आपको क्या फ़ील होता है कि हाउ डिड यू मैनेज दैट, या नॉर्मली जो वर्किंग वुमेन हैं और जब जिनके बच्चे भी होते हैं, क्या ओपिनियन है आपके उस बारे में? हाउ डिड यू मैनेज दैट, पढ़ाई एंड एवरीथिंग एल्स? मैनेज करना पड़ता है आपको अपनी ज़िंदगी को एक उसको बताना पड़ता है कि मैंने इस टाइम में ये करना है, वो करना है, उसको डिवाइड करना पड़ता है, अदरवाइज तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ भी नहीं हो पाता। और सारी ज़िंदगी आपने डिसिप्लिन में गुजारी होती है मियाँ, क्योंकि आर्मी में है, टाइम पे खाना है, टाइम पे सब कुछ होना है, तो इस लिहाज से फिर करना पड़ता है मैनेज। और मेरी जो बेटी है, अब हम बात कर रहे थे कि जो औरत है वो सब कुछ उसके ही कहा जाता है कि तुम ऐसे करो और तुम यूँ रहो तो यूँ रहो। अब पढ़ाई करके, जॉब करके, फिर शादी भी हो जाए तो औरत की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं जी। उसने घर को भी देखना है, उसने बच्चों को भी देखना है, उसने मैं अपना भी बता रही हूँ, जिसने पढ़ाई भी करनी है उसने। तो ये है, मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, वो बाहर होती है, तो वो उसने PhD की हुई है, शी इज़ अ डॉक्टर, लेकिन ये है कि उसे सारी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर हैं। उनके हस्बैंड तो खैर आजकल ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, तो वो सुबह से लेके शाम तक वो किसको छोड़ने जा रही है, लेने जा रही है, और खाना भी पका रही है, और संडे और जो घर में मेहमान आ रहे हैं उनको भी इंटरटेन कर रही है, घर को भी मेंटेन कर रही है। उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं ये कहती हूँ मर्द तो ज़्यादा मज़े में है वो तो बस अपना वो काम किया और उसके बाद खाना पका हुआ मिल गया, घर ठीक ठाक है और हो रहा है। तो ये जो है औरत को टाइम को जो है वो मैनेज करना पड़ता है अपना करने, चाहे वो थक के रात के 12 बजे गिर जाए और फिर सुबह उठ के वही शुरू हो जाए। मुझे पता है ये फील होता है कि असल में हमने औरत को एम्पावर तो किया और हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की इम्पोर्टेंस हाईलाइट की, एंड देन यू नो वर्क फील्ड में बहुत सारी औरतें आ गई, लेकिन हमने दूसरे एंड पे ना मर्द को ये नहीं सिखाया कि अगर औरत काम कर रही है तो उसको घर की जिम्मेदारी फिर बांटनी है। क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल बर्डन हाफ ले रही है और वो भी वर्क कर रही है, तो दूसरे एंड पे भी आपको भी घर पे प्रेजेंट होना पड़ेगा और आपको हाउस होल्ड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बिकॉज वरना तो एक ही तरफ हो गया ना सारा कुछ। मेरे जो हस्बैंड हैं रिटायरमेंट के बाद वैसे वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं और कामों में भी हाथ बटाते हैं। That's really good. हाँ बिल्कुल, और मुझे कुछ पता नहीं होता, बल्कि सुबह जब वॉक करके आते हैं मेरे लिए कहवा भी वो भी बनाते हैं। मेरी फ्रेंड कह रही थी मेरे हस्बैंड को तो माइक्रोवेव ही नहीं चलाना आता, वो कैसे तुम्हें कहवा दे देते हैं सुबह सुबह। तो देखिए ना, माइक्रोवेव ही नहीं चलाना आता कुछ मर्दों को। हमारे तो हस्बैंड फ्रिज भी नहीं खोल के देखते कि क्या पड़ा है, वो बेगमात नहीं काट के आगे रखना फूड, जब वो तो उन्होंने खाना है। पर ये है कि मैं अब शायद हम दोनों इकट्ठे हैं तो अब उनको पास टाइम होता है, मुझे भी टाइम देते हैं, ये भी नाश्ता भी बना के देते हैं। अब ये है कि बड़े अब उनको रियलाइज हुआ है कि हमारी बेग में बड़े काम करती है। हाँ, प्रेशर्स ओवरऑल सोसाइटी पे सब पे हैं, मर्दों के ऊपर भी काम का प्रेशर तो होता ही है। करते बहुत लापरवाह होते हैं, नहीं करते जी, उनको बच्चों की तरह देखना पड़ता है। जी, दैट्स ट्रू। खुद हर चीज़ पूछो और ख्याल रखो, हाँ सही बात है। ठीक है, तो आपकी जो है कितने बच्चे आंटी? मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटा आर्मी में, अच्छा वो भी आर्मी, वो मीडिया में है। अच्छा, और बेटी जो है वो मैरिड है, वो भी इंग्लैंड में, जो जिनका आप अभी बता रही थी। सही। और आपके भी 3 हैं? मेरे भी 3, 2 बेटे और 1 बेटी, इन्हीं की तरह। अच्छा अच्छा। बेटे बड़े? हाँ, बेटों की शादियाँ हो गई हैं, दोनों बेटों की, और बेटी है इसकी इंशाल्लाह अगले महीने उसकी भी रुखसती है। अच्छा, तो मैं भी फारिग हो जाऊँगी, फालो बाल हो जाऊँगी। अच्छा, तो आप जो है सास भी हैं? मैं सास भी
दादी भी हूँ, दादी भी हूँ. कहना है कि मैं फारुग हो जाऊंगी, वो एक्सटेंडेड फैमिलीज हो जाती हैं, आप कभी भी फारुग नहीं होते. वैसे बात तो सही है, ये कभी फारिग नहीं होते. फिर आपके वो समधियाने भी आ जाते हैं. अब उसकी बर्थडे आ रही है, अब वहाँ जाना है, अब इसकी वेडिंग एनिवर्सरी. इसके बाद हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है हस्बैंड एंड वाइफ ने. अच्छा, that's good. ये आपका फिर हमने plan ये है. है कि हाँ ये हमारा प्लान है कि बच्चों से फारिग होकर हम ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे, घूमे फिरेंगे. इसलिए कि बच्चों को दे दिया टाइम, अब वो अपनी लाइफ गुजारे. टाइम. और टाइम. That's really good. आप बाहर जाए ना, देखो ना लोग वहाँ, वो औरतें जो है ना अपनी लिविंग स्टॉप नहीं करती हैं. 80 साल के 85 ईयर्स की देखें वो ड्राइव कर रही हैं औरतें, और वो बिल्कुल इतनी एक्टिव होती हैं कि हम अपने यहाँ कहीं जवानों को बूढ़ा होते देख रहे हैं कि दिली तौर पे वो बूढ़े हैं. तो असल में जो मैंने खुद अपने आगे पीछे नोटिस किया, एंड इट्स नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग, आई मीन इंटेंशन उसके पीछे अच्छी है कि हम जो हैं अपने बड़े बूढ़ों को, ठीक है वो बड़े बूढ़े हैं लेकिन हम उनको थोड़ा ज़्यादा बूढ़ा कर देते हैं, हम उन्हें कुछ करने नहीं देते. प्यार में ना हम उन्हें लिमिट करते हैं, आप ये ना उठाएं, आप ये ना करें, इवन व्हेन दे आर फुली केपेबल ऑफ इट. हम उनको करने देंगे तो वो और करेंगे. अब सही बात है, वी आर लाइक मशीन्स, हम यूज़ होंगे तो हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, आप छोड़ देंगे तो रस्ट हो जाएगा. बिल्कुल. तो हम ये करते हैं कि ना हम हर चीज़ उनसे ले लेते हैं जब वो थोड़ी सी एज के होना शुरू हो जाते हैं. वहाँ पर इस तरह नहीं होता, वहाँ पर इंडिपेंडेंस का ज़रा ज़्यादा है कि अच्छा आप खुद मैनेज करें अपनी लाइफ, अपना रूटीन, ये वो. शायद वो भी एक एक्सट्रीम पे है, लेकिन वो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप उनको इंडिपेंडेंस दें, वो करें जो करना चाहते हैं. हमारे यहाँ आप वाकई सही कह रही हैं कि हम बिल्कुल उनको नकारा कर देते हैं. आपने क्या करना है, आपने सारी जिंदगी आप बैठे यहाँ, हम हम कर देते हैं हर चीज़ हम कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है वो करना चाहते हैं. बल्कि इंकरेज करें, आप एक्सरसाइज करें, आप जाके वॉक करें आप, और फिर वो इंसान दिल से भी जवान रहता है. जी ऑब्वियसली लाइक हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना, मुझे बस ये लगता है कि उनको आप उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करें. बिल्कुल. हर चीज़ वो जो करना चाहते हैं एटलीस्ट उनको ट्राई तो करने दें ना, उनको करने दें. मैंने देखा है कि जैसे ये अब मीडिया है, सोशल मीडिया है, बच्चे हमारे कितने डिफरेंट हो गए हैं. आप मिलने जाएंगे, हेलो करके बस एक तरफ हो जाएंगे, ना आपसे बात करेंगे. इतनी अजीब किस्म की लाइफ हो गई है. कोई टाइम स्पेंड नहीं करते हैं अपने बुजुर्गों के साथ, उनके साथ एक्सपीरियंस गेन करें या उनसे लें, उन्होंने विजडम, बट दे डोंट बॉदर अबाउट दिस. वो बस अपनी दुनिया, अजीब ही दुनिया उनकी उसमें खोई. तो कि आई डोंट नो आफ्टर 10 years ये वाली जो जनरेशन है इसका क्या बनेगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आंटी मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मुझे फील होता है, मुझे अपने से छोटों में भी फील होता है. मैं अपने छोटे कज़न्स को देखती हूँ या कुछ, तो वाकई में इट्स नॉट द सेम. जिस तरह हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें करते थे और टाइम गुजारते थे, और इवन अपनी खालाज चचाज उनके साथ बैठ के जिस तरह हम टाइम स्पेंड करते थे ना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, वो it doesn't exist like that anymore. And I'm not sure what the reason for that is, but it's true. वो बात नहीं है, और उसके क्या consequences हैं later वो नहीं पता. असल में मुझे जो मैंने आपको कहा कि मुझे आंटीज़ को लाना अच्छा लगता है, और उसकी एक वजह ये है कि हम जो हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, और हमें होता है कि जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर है, जो फ्यूचर है दैट इज़ all the progress that we need. But जो पास्ट में चीज़ें होती हैं ना, उससे जो लर्निंग होती है, जो वो एक्सपीरियंस है, उसकी बहुत वैल्यू है फॉर अ सक्सेसफुल फ्यूचर. तो हम अगर उसको इग्नोर करेंगे ना, तो हम एक बबल में ही रहेंगे. आपके सारे फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट आता ही आपके पास्ट से है, उन लोगों से जिन्होंने हमारी जनरेशन्स को बड़ा किया है. सो वी एंड द रीज़न दैट इज़, जो मुझे अपनी अम्मी के साथ फील हुआ कि when we grow up we always see our parents as our parents. हमारे माँ बाप, हम उनको कभी इंडिविजुअल्स के तौर पे नहीं देखते, और एक एज जब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फारिग हो जाते हैं और हम ज़ाहिर है जब एडल्ट्स बन जाते हैं, तो ज़ाहिर है वी कैन हैव मोर मैच्योर कॉन्वर्सेशंस विद आवर पेरेंट्स एज वेल. वी नीड टू हैव दोज विद आवर पेरेंट्स. We need to get to know our parents as individuals, not just as our mother and father. So one day I sat down with my mother and
I had a whole, ایک تو پوڈکاسٹ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی I had a whole conversation with her about her life. Because جب آپ بچے ہوتے ہیں نا, آپ کو آپ کے پیرنٹس کی اسٹرگل نظر ہی نہیں آتی, نظر ہی نہیں آتی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں. You are just living your life and they're helping you live your life. بالکل. And I sat down with her and I got to know her as, you know, a woman, as a person with her own thoughts and feelings and wishes and wants and everything that she's achieved. بالکل. ہم بس ماں باپ کو ماں باپ کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو مجھے آج بس یہ ہوتا ہے کہ my father passed away earlier when I was 17 years old, 16-17 years old. So مجھے بس یہ ہوتا ہے that I never got to know him as a person. اور آپ کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہوگا کہ میں نے کیوں نہیں ان سے پوچھا آپ کے ابو کیسے تھے, آپ کی امی کیسے, آپ نے لائف کو کیسے گزارا, بچپن میں کیا اسے ہوش بھی نہیں ہوتا. میں نے ابو سے یہ تو پوچھا ہی نہیں, ہائے کاش میں یہ بھی بات ان سے کرتی, مجھے کیا پتا تھا یہ اتنی جلدی چلے جائیں گے میری لائف سے. بالکل بالکل. تو یہ چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اٹس سو امپورٹنٹ ٹو نو یور پیپل ہو آر اولڈر اینڈ لرن فرام دیئر لائفس, کیونکہ ہم نہیں کرتے, ہم ان کو بس آپ کا ریلیشن شپ بڑا ریلیشن شپ بیسڈ ہوتا ہے بس کہ آپ ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے ہو. دوسروں کی ہسٹری ہم پڑھیں گے, دوسروں کی ہم کر لیں گے, لیکن اپنا پتہ نہیں پتا. بالکل اپنے فیملی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. سو آئی تھنک یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دیٹس وائی آئی لائک ٹو ہیو ویمن آپ لوگوں کی طرح, اینڈ آئی ہیو ہیڈ اے فیو مور, کہ ہمیں ایک نیا پرسپیکٹیو ملتا ہے اپنی لائف کے لیے جو ادروائز وی آر مسنگ, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. اینی سارٹ آف پرسپیکٹیو از امپورٹنٹ. ہم اس سے چاہے جو مرضی لیں لیکن سنیں تو صحیح اس پرسپیکٹیو کو. ہاں, میں بھی اپنے گرینڈ چلڈرن کو اکثر جب شام میں وہ آتے ہیں میرے پاس, یا تو میں ان کو بتاتی ہوں آپ کے پردادا کیا تھے, آپ کے دادا کیا تھے, ان کی اچیومنٹس کیا تھیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے, ہم کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, تاکہ بچوں میں کانفیڈینس آتا ہے. پھر جب وہ باہر جا کے بات کرتے ہیں, آپ کی فیملی کے بارے میں دوسروں کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ یہ بات کر رہا ہے تو ان کی فیملی جو ہے وہ اس طرح ہے, وہ لرن کرتے ہیں ہم سے. تو یہ بڑا ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے کہ اپنے گرینڈ چلڈرن یا اپنے بچوں سے آپ اپنی فیملی میٹرز یا اپنی جو رشتے ہیں ان کے بارے میں بات کنیکٹ کریں. بالکل. Then you know where you actually come from. It's so important to know where you come from. It's not just about the world you're living in. ہم ایک مطلب ہمیں ہوتا ہے کہ ہم بڑے ماڈرن زمانے میں رہ رہے ہیں, انہیں کیا پتہ, لیکن انہیں بہت پتہ ہے. تو یہ بھی ہے, کیونکہ نالج کسی بھی طرح کی ہو وہ آپ کو کچھ سکھاتی ہے, چاہے وہ پاسٹ کی ہو یا فیوچر کی ہو. اسی طرح ایک دفعہ میرے پاس ایک گیسٹ آئی, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ ہم دنیا میں باہر جا کے دیکھیں نا, کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن کبھی ہم اپنے ملک کے اندرون میں نہیں گئے. اینڈ شی سیڈ کہ میں گئی ہوں اور میں نے ان لوگوں سے باتیں کی ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس ان سے سیکھنے کو کچھ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے, کیونکہ ان کے لائف ایکسپیرئنس ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں وہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہو سکتی جو انہیں پتہ ہیں. تو اور جب تک ہم جا کے ایکسپلور نہیں کریں گے اور ایسے لوگوں سے نہیں ملیں گے, تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم کیونکہ ماڈرن بگ سٹی میں of course we know things they don't know, but they also know things that we don't know. بالکل. اور آپ دیکھیں گے ان کے رویے کتنے, ان کے دل بڑے ہوتے ہیں, ان کے پاس نالج کم ہے لیکن ان کے اخلاقیات ان کے وہ ہم سے زیادہ ہیں. جی, ہم لوگ چلاکیاں سیکھ لیتے ہیں نا, اسٹریٹ اسمارٹنیس جو ہوتی ہے بڑے شہر میں آ کے آپ کو سیکھنی پڑتی ہے, وہ بات ہے. تو ہاں خیر, اور کوئی آپ بات کرنا چاہیں گی؟ کوئی چیز آپ کے دل میں ہو, کچھ ہو جو آپ کہنا چاہتی ہیں کسی چیز کے بارے میں؟ بس میں کہتی ہوں کہ جو ہے نا, اس ایج میں آ کے آپ یہ نہ کہیں کہ ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں, اور یہ نہیں میٹر کرتا کہ آپ کس ایج کی ہیں, کیا ہے کہ آپ ینگ ہیں, اولڈ ہیں, آپ کو سیکھنا. یہ نہ آپ کہیں کہ جی اب میں دادی بن گئی ہوں, نانی بن گئی ہوں, میرے جو ہے نواسے پوتے کیا سو چاہیے کہیں کہ ہماری نانی دادی کیا کر رہی ہے. تو وہ یہ ہے کہ ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. مرنے سے پہلے نہیں مرنا. بالکل, بہت اچھی بات ہے آپ نے کی. پتہ مجھے ہماری جو پوری کانورسیشن ہوئی ہے اس کا جو کرکس نکل رہا ہے, وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایج جو ہے نا, بالکل وہ اس سے کچھ ڈیفائن نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر سکتے ہو, آپ کیا سیکھ سکتے ہو, اور آپ کیا سکھا سکتے ہو. بالکل لائک یو سیڈ کہ آپ لوگوں کو
भी सीखना चाहिए एंड लाइक आई सेड कि हमें भी आप लोगों से सीखना चाहिए. सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम the older and the older should learn from the younger newer one. Yes. क्योंकि अगर मतलब आप जब बड़े हो जाएं और फिर आप you are not willing to grow and learn what's तो फिर वो तो फिर खत्म हो गया. हाँ. तो बस आपने क्रॉस लाइन. हाँ. और इस तरह होते हैं लोग कि वो they're not willing to understand and accept the new normal and आजकल की जो चीज़ें हैं. और लेकिन आप अपनी ही ग्रोथ उसमें जो है. जब मेरा बेटा अमेरिका गया ना तो तब नया नया ये सारा ये चैट वगैरह और ये सारा तो मैंने सीखा बाकायदा. और फिर मुझसे बात की तो उसने मुझे कहा था साइबर मामा, यू आर माई साइबर मामा. तो मैंने कहा मुझे तुमसे मिलने के लिए मुझे इतनी वो होती थी कि मैं तुम फ़ोन पे बात करूं तुमसे, तो फिर मैंने इसलिए सारा ये सीखा है. तो हाँ, तो वो कई दफ़ा ज़रूरत भी आपको सिखाने पे मजबूर कर देती है. नहीं, हमें भी ऑनेस्टली सिखाना चाहिए टेक्नोलॉजी और इस तरह की. अब आप देखिए ना अपनी वीडियोस खुद ही एडिट करती हैं. बच्चों से कहते हैं कि अच्छा 2 मिनट ठहर जाए, अभी हम कर देते हैं. अच्छा ठहर जाए, उनके पास टाइम नहीं होता हमें सिखाने का, फिर हम खुद ही करके सीख लेते हैं उसको. तो वो बल्कि अच्छा होता है आप खुद से अगर सीखें तो आप वाकई. तो वो ये हैरान होते हैं बच्चे, आप कैसे कर लेते हैं, ये कैसे कर लेते हैं. मैंने कहा बेटे जी बहुत इससे मेहनत की है. देखिए जो सीखना चाहता है ना वो सीख लेता है, जो नहीं सीखना चाहता उसके पास टीचर भी हो तो वो नहीं सीखेगा. जिस तरह कैमरा एक चीज़ है, जबकि मैं कब से कर रही हूँ, मैंने की भी है फोटोग्राफी अपनी और ब्लॉगिंग, क्योंकि शुरू में तो हर चीज़ मैं खुद ही करती थी ना. अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पॉइंट पे हूँ कि यू नो आई हायर्ड पीपल एंड आई हैव अ टीम. स्टार्ट सब कुछ खुद से किया था. तो उसमें भी कैमरा था, लेकिन मैंने कैमरे को भी सीखा नहीं. बस अच्छा ठीक है 1-2 चीज़ें और बस पिक्चर ले ली ना, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नहीं शौक था. तो फिर नहीं था ना आंटी. तो फिर मेरे हस्बैंड कहते थे कि यार, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत दफ़ा कोशिश की कैमरे की ना डिटेल्स सिखाने की कि यूं करो तो यूं होता है. और मेरे हस्बैंड का स्टाइल भी है कि कोई चीज़ ऊपर से नहीं बताते. अब उनको कुछ बोल दो, सिखा दो तो चिढ़ जाते हैं. घुसती जाएंगे ना उसकी साइंस और मैकेनिक्स के अंदर. मैंने उनको एक दफ़ा कहा कि मुझे वो मैनुअल गाड़ी सिखाना शुरू कर दें. तो मैंने कहा तुम जब गियर चेंज करोगे ना तो असल में होता ही है कि आगे जो गियर्स लगे होते हैं ना वो यूं हिलते हैं, वो यूं हिलते हैं. भाई मुझे बस बताओ पूरी मोटर का बताया कि कैसे चलती है. आपका पेशेंस था. तो फिर वही था कि मतलब मुझे होता था कि भाई मतलब जो नहीं सीखने वाला होता ना, तो मैंने नहीं सीखना ये कैमरा. तो वो जितना अच्छा भी टीचर, दैट शोज गुड साइंस ऑफ अ गुड टीचर. बिल्कुल कि वो ऊपर से नहीं, वो प्रॉपर्ली सिखाते. तो आपको जितना अच्छा भी टीचर मिल जाए आपने कदर नहीं की ना. हाँ मैंने कहा आपको आता है ना कैमरा यूज करना, आप मेरी पिक्चर ले लो बस. I don't need to learn it then. मतलब I'll do what I'm good at and you do what you're good at. अब आप चाहती हैं कि हो ऐसा जब आप इसमें आ गई? नहीं आंटी आई थिंक अब लाइक मैंने I have my I'm doing other things and you know अब हैं लोग करने वाले, ठीक है you know. तो बस आई थिंक हमें बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग मजे की बातें की. होप आपको मजा आया. बहुत मजा आया, हमने बड़ा एंजॉय. बहुत मजा आया. और आपने हमें इतना क्या कहते हैं कंफर्टेबल कर दिया कि हमें वाकई पता नहीं चला कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं. हम ऐसे चिढ़ आपने बस मुझसे बातें करनी, भूल जाए कि ये सब ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. जाने से पहले एक चीज़ मैंने आपको देनी थी. ये जो है मंटो वालों की तरफ से. थैंक यू सो मच. गिफ्ट्स. वाओ इट्स लवली. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू मंटो. हम आपके बहुत बड़े फैन हैं वाकई. और आपने हम लोगों को बहुत फेमस भी किया है इंस्टाग्राम पे. उसके लिए हम आपके वाकई मंटो इज़ वेरी नाइस. इसलिए कि बहुत अच्छे और यूनिक. और ये असल में मेरी बेटी ने इंट्रोड्यूस कराया. अच्छा. और इसलिए कि वो आई थी, जब दुबई से आई तो उसको उर्दू में बड़ी प्रॉब्लम थी. अच्छा. उसको जब इसने दुपट्टों में और ये देखा, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको. और उसने भी हमें जो है ना वो फिर आदर, जो मेरी सिस्टर है जो नहीं आई, वो जहाँ कनाडा में होती है, उसने जो मेरे ख्याल सबसे बड़ी जो है बायर मंटो की वही है. अच्छा. वो भी होती है तो मजा आता. ड्रेसेस जो है वो कनाडा गए हैं उनके साथ लोगों के लिए. असल में इन्होंने एक तो कंफर्ट भी है, स्टाइल भी है, और फिर उन्होंने जो लिटरली आउटफिट्स को आर्ट पीसेस बिल्कुल बना दिया है विद कैलीग्राफी एंड अच्छा मुझे वो PIA 1962 के जो यूनिफॉर्म्स थे ना एयर होस्टेसेस के, वो इसी था उनका, इसी तरह वो था जो इनके जो है ड्रेसेस में है. वेरी नाइस.
بڑے یونیک اور مزہ آتا ہے جب آپ پہنتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو بہت. ہاں کہ مارکیٹ میں گئی تھی تو لوگ اس لکنگ کیا اللہ یہ کیا ہے کیا واقعی. نہیں دیٹس ٹرو. بیسکس اور آپ کے جو پلین ہیں اور کٹس پہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے, سو دیٹس ریئلی نائس. بٹ تھینک یو سو مچ, بہت مزہ آیا. تھینک یو ہیونگ اس. نو پرابلم. آپ لوگوں کا بہت شکریہ فار ٹیوننگ ان ٹو دس ایپیسوڈ. آئی know for a fact that you guys learned a lot from this episode because I know I did. So much کیا اسے کہتے ہیں لائف اور enthusiasm جو ہے وہ ہماری آج کے ایپیسوڈ میں تھا, اینڈ I thoroughly enjoyed it. اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو ختم کروں یا بند کروں یا ہم اپنی باتوں کو اینڈ کریں. اور thank you so much. I hope that you will tune again into the next episode. اور don't forget to subscribe, don't forget to like, and please leave comments for the wonderful aunties. ان کے جو ہے انسٹاگرام ہینڈلس اور آپ کے یوٹیوب چینل کا لنک بھی ہم یہاں پہ ڈال دیں گے, so do check out what they actually do. Thank you and Allah Hafiz. Thank you.